ان آمنوا بمثل ما آمنتم به، اے میرے بندو، اے ایمان والو، اگر تم ویسے عمل کرو، ویسے ایمان لاؤ، اس روش پر چلو جیسے میرے صحابہ نے ایمان لایا، تو تم ہدایت کے راستے پر قائم رہو گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم ان کے راستے سے منہ موڑو گے، صحابہ کے منہج کو چھوڑ دو گے، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دو گے، اپنی کوئی راستہ اختیار کر لو گے تو راہ راست سے بھٹک جاؤ گے، گمراہی کے راستے پر تم چلے جاؤ گے۔ صحابہ اکرام کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی نماز، ان کا حج، ان کا عمرہ، ان کی شادیاں، ان کی زندگیاں، ان کے نکاح، ان کے طلاق، ان کی تجارتیں، ان کے تمام معاملات ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا فرمان ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب کی 21ویں آیت میں اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اے میرے بندو میرے نبی کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہمارے نبی جنت میں جانے والی ایک جماعت جسے طائف منصورہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقوں میں 72 جہنم میں، ایک جنت میں، جسے طائف منصورہ کہتے ہیں، فرقہ ناجیہ کہتے ہیں۔ وہ ایک جماعت جو جنت میں جانے والی، جس کی صفت کے بارے میں نبی سے پوچھا گیا تو نبی نے کہا ما انا علیہ واصحابی اليوم، میں اور میرے صحابہ جس منہج پر قائم ہیں وہ جنت میں جانے والی۔ نبی اور نبی کے صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ۔ نبی کے زمانے میں جیسا اسلام تھا، نبی اور نبی کے زمانے میں صحابہ کرام نے جس کو نمونہ، اسوہ، دلیل بنا کر اسلام پر عمل کیے، اسی اسلام کے اوپر عمل کرنے والے قیامت کی صبح تک جنت میں جائیں گے۔ نبی کے زمانے میں قرآن تھا، حدیث تھی، تیسری کوئی فقہ کی کتاب نہیں تھی۔ نبی کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اور اللہ کے نبی تھے اطاعت کے لیے، تیسرے کوئی اور نہیں تھے جن کی روش پر چل کر ہم اسلام سیکھ سکیں، جنت میں جا سکیں۔ نبی کے زمانے میں ایک مسجد تھی، اللہ کا گھر، جس میں کوئی مورتیاں، کوئی پکچر نہیں تھے، صرف جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ کی لوٹ آتے تھے۔ نبی کے زمانے میں کوئی درخت، کوئی مورتی، کوئی درگاہ، کوئی مزار، کوئی زندہ ولی، کوئی زندے پیراں نہیں تھے جن کے سجدے کیے جا سکیں۔ اللہ، رسول، قرآن، حدیث۔ میرے بھائیو، اس اسلام کو خالص دین حنیفہ کہتے ہیں، ملت ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے صراط مستقیم کے راستے کو بتاتے، اور اس راستے سے روش اختیار چھوڑنے والے، صحابہ کی نماز چھوڑ کر اپنے اماموں کی نماز، صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر اپنے بزرگوں کا طریقہ، نبی کا طریقہ چھوڑ کر اپنے منمانی طریقے، میرے بھائیوں، راہ راستے بھٹکنے کی علامت۔ آج کا مسلمان اور صحابہ، یہ میرا عنوان ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی، جیسا ان کا ایمان، جیسا ان کا عمل، جیسی ان کی عبادت، جیسا ان کے اسلام کے لیے جوش، آج ہمارے مسلمانوں کے اندر وہ نہیں ہے۔ عبادت کا معاملہ لے لو، ریاضت کا معاملہ لے لو، زندگی کے معاشی معاملہ لے لو، کسی بھی معاملے میں لے لو، صحابہ کرام کے جیسی جماعت قیامت کی صبح تک اسوہ اور نمونہ ہے، تمام انسانوں کے لیے، تمام جناتوں کے لیے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہتے ہیں، میں ملک شام گیا، ملک روم گیا، ساری دنیا میں کئی بڑے بڑے سلطنتوں کو میں نے دیکھا، لیکن صحابہ کرام کی جماعت جیسی جماعت ساری دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام جو جذبہ نبی کے لیے رکھتے ہیں، اسلام کے لیے رکھتے ہیں، جو جذبہ قربانی اسلام کے لیے پیش کرتے ہیں، ایسی جماعت ملک شام کے بادشاہوں کے خادموں میں بھی میں نے نہیں دیکھا، ملک روم کے بادشاہوں کے خادموں اور ان کے سپاہیوں میں بھی میں نے نہیں دیکھا۔
وہ جماعت جو مثالی جماعت تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، پوری دنیا کے انبیاء علیہ السلام میں کسی نبی کو وہ جماعت اللہ نے نہیں دیا جو جماعت ہمارے نبی علیہ السلام کو صحابہ اور صحابیات کی شکل میں دیا۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر معاملات پر ان کی زندگی کی سیرت ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 137ویں آیت میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ صحابہ ایمان لائے، ویسے عمل کرو جیسے ان صحابہ نے عمل کیا، تو تمہاری زندگی راہ راست پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، کامیابی کے راستے پر ہے، اللہ کے پاس فلاح و بہبودی پانے والی جماعت میں تم شامل رہو گے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام کی عبادت کا معاملہ ہم لیتے ہیں۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کے اندر عبادت کا جذبہ کیسا تھا، آج کے مسلمان کے اندر جذبہ کیسا ہے؟ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی عبادت کا معاملہ جیسے جمعہ میں ہماری مسجدیں بھرتی ہیں، صحابہ کے دور میں فجر کی نماز میں ایسی مسجدیں بھرتی تھیں۔ آج ہماری جماعت، ہماری مسلمانوں کی روش لے لو، ہر نماز کے بعد دوسری جماعت، دوسری کے بعد تیسری جماعت، تیسری کے بعد چوتھی جماعت، ظہر کی نماز عصر میں قضا، مغرب کی نماز عشاء میں قضا، فجر کی نماز ظہر میں قضا۔ ایسے ہمیں مسلمانہ، اور ہمارا دعویٰ کیا؟ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے۔ کیا صحابہ ایسی جماعتیں کر کے نماز پڑھتے تھے؟ کیا صحابہ ہماری جیسے قضا نمازیں پڑھتے تھے؟ کیا صحابہ ہماری طرح دن میں ایک نماز، دو نماز، تین نماز پڑھ کر دو دو تین تین نمازیں چھوڑتے تھے؟ کہاں ہے جی ہمارے اندر وہ عبادت؟ کہاں ہے جی ہمارے اندر وہ عبادت؟ نمازوں کے اندر پیچھے، نمازوں کے اندر سستی، جان بوجھ کر نمازوں کا ترک کرنا ہمارے اندر، جانتے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ نفاق کی علامت کہتے ہیں، نفاق منافقوں کی نشانی کہتے ہیں۔ ہم اپنے اندر نمازوں کو ترک کر کے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں۔ کیسے جب تم مومن ہو سکتے ہو؟ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نمازوں کو قائم کرو، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ نماز قائم کرنے والے مومن ہیں، صحابہ کی جماعت ہیں، نبی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ارے جان جاتے وقت بھی نبی نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ تمہاری جان سلامت، صحت سلامت، جوانی سلامت، گھروں میں گاڑیاں سلامت، تب بھی تم نمازیں چھوڑتے ہو اور اپنے آپ کو مومنوں کی صفوں میں شامل کرنا چاہتے ہو۔ کیسے جی تم مومن بن سکتے ہو؟ معاف کرنا، میری ہر بات کڑوی لگے گی آپ کو، کیونکہ آپ کے اندر جو کمیاں ہوں گی اسی کے اوپر میں بیان کر رہا ہوں۔ آج جو کمیاں ہمارے اندر ہے، نبی علیہ السلام کے جسم میں جان ہے لیکن طاقت نہیں نماز ادا کرنے کی۔ نبی کہتے ہیں مرو ابا بکر، ابو بکر کو آگے بڑھاؤ نماز کے لیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الصلاۃ 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 قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے ہمارے سینے میں ٹھنڈک پہنچاؤ، ہمارے دل کو سکون پہنچاؤ۔ کیا نماز کا وقت آ گیا؟ کیا نماز کا وقت آ گیا؟ بار بار بے چین نبی، نماز کا وقت آ گیا۔ ابو بکر آگے بڑھے، نبی جانا چاہتے ہیں، دو کندھوں پہ علی اور انس کے کندھوں پر ہاتھ ڈال کر نبی جا رہے ہیں، لیکن پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں، زمین پہ گھسیٹتے ہوئے نبی جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ابو بکر کر رہے ہیں، ابو بکر کی اقتداء پورے صحابہ کر رہے ہیں۔ اتنی شوق میرے بھائیوں نبی کا، صحابہ کا دیکھو۔ دارالارقم، اس مسجد کا نام مسجد الارقم ہے نا، جانتے ہو یہ مسجد ارقم کس نام سے موسوم ہے؟ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک چبوترا تھا جسے صفہ کہتے تھے، وہاں پر چند غریب صحابہ، قریوں سے آنے والے، دیہات سے آنے والے دین حاصل کرتے تھے، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر مدینے میں آ کر رہ کر اسلام سیکھتے تھے۔ ان اسلام سیکھنے والے غریب صحابہ کو کھجور کے خوشے، آدھے کچے آدھے پکے، ادگدرے کھجور جسے کہتے ہیں، لا کر مدینے کے مسجد نبوی کے دیواروں میں خوشے لگا دیتے۔ وہ خوشے کھانا، پانی پینا، حدیث رسول حاصل کرنا، نبی سے علم حاصل کرنا۔ لیکن عبادت کا اتنا شوق، اللہ اکبر، عبادت میں کھڑے، نبی قیام میں کھڑے، اللہ اکبر بول کر نبی رکوع میں جا رہے، اصحاب صفہ کے صحابہ رکوع میں جانے کے بجائے سجدے میں گر رہے۔ کہتے تھے مدینے کے انصار صحابہ، ارے یہ کیسے بدھو ہیں جی، امام رکوع میں گیا تو رکوع میں جانا معلوم نہیں ان کو، امام رکوع میں گیا تو سجدے میں گر پڑ رہی نا۔
نبی کہتے تھے ان کو تم سے زیادہ اسلام معلوم ہے، تم سے زیادہ نماز کا طریقہ وہ مجھ سے سیکھے ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم ہے امام رکوع کرے تو رکوع کرنا، لیکن جانتے ہو وہ سجدے میں نہیں، وہ بے ہوشی کے عالم میں نیچے گر رہے ہیں، کیونکہ صبح سے ان میں سے کوئی صحابی کھانا نہیں کھائے، کل سے کسی صحابی کو کھانا نہیں ملا، بھوکے پیسے علم حاصل کرنے والے لیکن نماز نہیں چھوڑنے والے، بے ہوشی کے عالم میں گر پڑتے تھے سجدے میں، بے ہوشی کے عالم میں امام رکوع کرے تو رکوع کرنا معلوم ہے، لیکن ان کے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ رکوع کر سکے، سجدے میں گر پڑتے تھے۔ اصحاب صفہ کے صحابہ، مکے کے اندر دارالارقم نام کی ایک جگہ جہاں ابھی نیا نیا اسلام شمعوں کی طرح ظلمتوں کی تاریکیوں کو مٹا رہا ہے، دنیا میں کرنوں کی طرح توحید کی کرنیں ابھر رہی ہیں مکے کے اندر، دارالارقم میں غریب صحابہ، مجبور صحابہ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، کبھی نماز انہوں نے نہیں چھوڑا جب سے اللہ تک کے نبی نے ان کو نماز کے بارے میں بتایا، نماز نہیں چھوڑا۔ نبی کو صحابہ کو مارتے تھے، توحید کی دعوت پر مارتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، تشہد کے عالم میں گردن میں چادر مروڑ کر پھانسی کا پھندا ڈال کر مروڑ دیتے تھے، تشہد سجدے کی حالت میں گوبر کی اوجھڑی، گوبر کی بوٹی لا کر ان کے پیٹ پر رکھ دیتے تھے، تب بھی انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑا۔ ہم کو کیا ہو گیا جی؟ ارے گھروں میں آرام سے اے سی لگا لے کر بیٹھتے ہیں ہم لوگ، ایک گاڑی کو کک مارے تو گاڑی لے کر آتی مسجد کو، کار کی ڈالے تو کار لے کر آتی مسجد کو، گھروں میں گاڑیاں ہیں، گھروں میں کار ہے، بدن میں طاقت ہے، عقل ہے، ایمان کی سلامتی موجود ہے، ساری سہولتیں رکھ کر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے نا جی۔ اس زمانے میں نماز پڑھے تو مارتے تھے صحابہ کو، ارے خون کے فوارے لے کر بھی نماز ادا کرنے والے صحابہ، اور ہم مسلمان اللہ اکبر سارے جسم میں صحت و عافیت لے کر بھی نماز ادا نہیں کرنے والے۔ کون مارتا ہم نہ مسجد کو آئے تو بولو، کون مارتا؟ کیا یہاں پر خوف کا عالم ہے ہمارے لیے؟ مکے مدینے میں خوف کیا، مکے میں خوف کے عالم میں بھی صحابہ نے اسلام کو نہیں چھوڑا، نمازوں کو نہیں چھوڑا، مدینے میں امن ملا ان کو، مکے میں خوف کی حالت میں نمازیں نہیں چھوڑے۔ ہم لوگ امن و سکون ہندوستان میں رہتے ہیں، سیکولرزم ہے یہاں، ہر انسان کو اپنے دھرم پر، اپنے مذہب پر چلنے کی پوری آزادی، پوری اختیاری۔ اذان کی آواز سن کر مسجد کو آؤ، کون روکنے والا تم کو؟ آرام سے فیانوں کے نیچے، نرم یہ خالینوں کے اوپر، یہ سیوں کے حالوں میں اطمینان سے وضو کر کے نماز پڑھنے سے کون سی روکنے والا؟ پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام اپنی جان قربان کر ڈالے جی اسلام کے لیے۔ فجر کی نماز کے وقت الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر نیند قربان نہیں کرتے ہم لوگ۔ اللہ اکبر، ہم کیا جی اسلام کے لیے قربانی دیں گے؟ ہم کون سے اسلام پر چل رہے ہیں جی؟ معاف کرنا میرے بھائیوں، میری باتیں انہی بھائیوں کو چوٹ لگیں گی جو ان کے اندر خامیاں ہوں گی۔ چوٹ لگے کوئی مذاق نہیں، اپنے اندر سدھار پیدا کر لو۔ ابھی تمہاری زندگی میں سانسیں باقی ہیں، تمہارے جسم میں سانس باقی ہے، تب تک عبادت کرنے کا چانس باقی ہے۔ جیسے ہی ملک الموت آ کر سانس روح قبض کرے گا، اللہ کی قسم تم قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کر کہو گے رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ میرے اللہ، میں نے اب دیکھ لیا، میں نے سن لیا، مجھے اب یقین ہو گیا، مجھے دنیا میں بھیج، نمازیں پڑھ کے آؤں گا، اعمال صالحہ کر کے آؤں گا، قسم میرے اللہ کی۔ آپ کو دنیا میں بھیجنا تو دور کے بعد تمہارے پیروں کے انگلیوں میں جنبش بھی لانے کی اللہ اجازت نہیں دے گا تم کو۔ آج مہلت ہی مہلت ہے، نمازوں کو ادا کر لو، نمازوں کی پابندی کر لو، رب کو راضی کر لو، رب کو ناراض کرنے والے اعمال مت کرو، اگر کر چکے ہو تو سچی توبہ کر کے اپنی زندگی کو سدھار لو۔ آج کا ہمارا نوجوان اللہ اکبر یہودیوں کی روش پر چلنے والا، نصرانیوں کی روش پر چلنے والا، دیکھو یہودیوں کے، ان کے اعمال دیکھو یہودیوں کے، اللہ اکبر۔ پہلے عبادت تو برابر کر لو، اپنے اندر عبادت تو سدھار لو۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی 45ویں آیت میں کہتا ہے، 45 مطلب 45، 45ویں آیت میں اللہ کہتا ہے سورہ عنکبوت کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک تمہاری نماز تمہاری زندگی کی تمام بے حیائیوں سے تمہیں روکے گی۔ ہمارا نوجوان ایک نمبر کا بے حیا بن گیا، ٹک ٹاک پر، فلموں کے گانوں پر مجرے بنا بنا کر ڈالتا،
ڈائلاگ بنا کر ڈالتا, لڑکیوں کو مائل کرنے والے عشق و عاشقی کے گانے اشعار بول کر ڈالتا. ٹک ٹاک کا مجرا بنا پڑا ہے آج کا نوجوان. اللہ کا خوف پیدا کرو میرے بھائیو, اللہ کا خوف پیدا کرو. کیا کرنا مول صاحب, بیماری لگ گئی ویسی, چھوڑنا چاہتا ہوں چھوڑنے نہیں ہو رہا, کہیں کو نہیں چھوڑنے ہو رہا. بروں کی صحبت اختیار کیا, اسی لیے بری عادت آ گئے. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا, نیک بنتا. ہاں, تمہارے اندر جتنی خرابیاں ہیں, جتنی برائیاں ہیں, جتنی بے حیائیاں ہیں, میرے اللہ کا وعدہ ہے جی, میرے اللہ کا وعدہ ہے جی, نمازوں کی پابندی کرو, بے شک اللہ کی یہ عبادت تمہاری زندگی کے بے حیائی کاموں سے تمہیں روک لے گی, تمہاری بدکاریوں سے تمہیں بچا لے گی. نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھتے, اللہ کی عبادت ڈھنگ سے نہیں کرتے, ارے اللہ کہاں سے خوش ہوں گا؟ جب بے نمازیوں سے کیا اللہ راضی ہوں گا؟ بے نمازیوں سے کیا اللہ خوش ہوں گا؟ پہلے نماز ڈھنگ سے پڑھو, نماز کی پابندی کرو, وقت وقت پر نماز ادا کرو, اللہ کو راضی کر لو. اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. یہ نماز تمہارے مجرے سے, تمہارے ٹک ٹاک سے, تمہارے پب جی گیموں سے, تمہارے عشق و عاشقی کے لفڑوں سے, تمہارے انٹرنیٹ کے فیس بک اور یہ واٹس ایپ کے لڑکیوں سے چیٹنگ اور دوستی کے بے حیائیوں سے بے شک یہ نماز روکے گی, بے شک روکے گی. پہلے نماز کی پابندی ڈھنگ سے کرو. تم کیا سمجھتے ہو, اے اللہ معاف کرے لے بھائی, اے معاف کرتا لے بھائی, کئی ساتھ جی معاف کرتا. اللہ کے نبی کہتے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے نہیں آتا, بیٹھ کر پڑھ لے, اللہ نے اجازت دیا. اگر بیٹھ کر بھی پڑھنے نہیں آتا, لیٹ کر پڑھ لے. لیٹ کر بھی اگر تیرے ہاتھ پیر نہیں ہل رہے ہیں تو آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ لے. اتنی سہولت ہے کیا جی؟ کوسے تو دھرم میں, کوسے تو مذہب میں ہے کیا جی؟ مذہب اسلام سب سے آسان مذہب, مذہب اسلام پوری دنیا کا سب سے پیارا مذہب. مذہب اسلام امن و شانتی, امن اور سکون اور پوری دنیا کی انسانیت کا درس دینے والا سب سے بے مثال باکمال مذہب. اس مذہب کے اندر اتنی سہولتیں ہیں. نماز پڑھو جی, آرام سے پڑھو جی, بیٹھ کر پڑھو جی, لیٹ کر پڑھو جی, وقت وقت پر پڑھو جی. نہیں پانی چھینے نہیں ہوتا, زخم کچا ہو جاتا, ٹھنڈا پانی چھیے تو بخار بڑھ جاتا. تیمم کرو بول رہا اللہ, تیمم کر میرے بندے بول رہا, تیمم کر کے نماز ادا کر. اگر تو گاؤں میں ہے, اگر تیرے شہر میں ہے, ظہر عصر عشاء 4 رکعت پڑھے گا. اگر تو سفر میں ہے, ان 4 رکعتوں کو 2 رکعت بنا دوں گا, تمام سنتیں معاف کروں گا سوائے فجر کی 2 رکعت سنت اور عشاء کی وتر کے علاوہ ساری سنتیں معاف. 12 رکعت سنت موقدہ ہے, 10 رکعت سنتیں معاف, 10 رکعت سنتیں معاف. صبح کی 2 رکعت قائم ہے, 10 رکعت سنتیں معاف. 4 رکعت کی نمازوں کو ظہر عصر عشاء کو 2 رکعت میں اللہ تبدیل کر دیا خسر کر کے. اتنی سہولت. اگر میدان جنگ میں ہے, اللہ تعالیٰ کہاں تو بھی نماز معاف کرنا رہتا تو میدان جنگ میں معاف کرتا تھا, میدان جنگ میں معاف کرتا تھا, لیکن یہاں بھی اللہ معاف نہیں کریا. اللہ بولا اگر تم شہر میں رہو گے 4 رکعت پڑھو گے, سفر میں جاؤ گے 2 رکعت پڑھو گے, میدان جنگ کارزار میدان میں کھڑو گے 1 رکعت تمہیں پڑھنی پڑے گی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تمہارے لیے کہیں کی بھی جگہ, کسی بھی جگہ نماز تمہارے لیے معاف نہیں ہے. میدان جنگ میں 1 رکعت تمہیں ادا کرنا ہے, 1 رکعت. امام پڑھائے گا 2 رکعت, مقتدی ادا کریں گے 1 رکعت. اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہاں 1 رکعت پڑھنا ہی پڑھنا ہے. پتہ نہیں قیام کی حالت میں, رکوع کی حالت میں, تشہد کی حالت میں کون سا تیر آ کر سینے میں لگ جائے, کون دشمن آ کر گردن اڑا جائے. ارے خوش نصیبی موت جی ہے, شہادت کی موت, نماز کی حالت میں موت, کتنی بڑی خوش نصیب. اللہ وہاں بھی معاف نہیں کریا. تمہارے میدان میں, تمہارے گھروں میں, تمہارے بلڈنگوں میں, تمہارے دکانوں میں, تمہارے نرم گرم بستروں میں کیا اللہ نماز معاف کرتا؟ بدن میں صحت ہے, بھری جوانی ہے, گھروں میں گاڑیاں ہیں, سارا وقت ہی وقت ہے, پھر بھی نماز کو نہیں آتے. پہلے عبادت ڈھنگ سے کر لو. عبادت کرے تو مسلمانوں میں صحابہ کے لسٹ میں کھڑو گے قیامت کے دن. نماز نہیں ادا کرو گے تو منافقوں کے لسٹ میں کھڑو گے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, یہ ہوا عبادت. اب آئیے معاملات کے معاملے میں ہمارے نوجوانوں کی زندگی دیکھ لیں. صحابہ کی زندگی کے مقابلے میں ہمارے نوجوانوں کی زندگی, زناکاری میں سب سے آگے ہے ہمارا نوجوان. زنا مطلب کیا سمجھتا انہیں, ایک مرد ایک عورت سیکس کرے تو زنا نہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں العینان یزنیان والیدان یزنیان والرجلین یزنیان. انسان کی 2 آنکھیں زنا کرتی ہیں, 2 ہاتھ زنا کرتے ہیں, 2 پیر اس کے زنا کرتے ہیں. آنکھوں کا زنا بلو فلمیں دیکھنا, غیر محرموں کو گھور گھور کے دیکھنا, اور غیر عورتوں کو شہوت کی نگاہ سے, گندی نگاہ سے دیکھنا. پہلی نگاہ معاف, دوسری نگاہ کی پکڑ ہے اللہ کے دربار میں, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. پہلی نگاہ معاف, اتفاق سے پڑ گئی معاف,
لیکن دوسری بار شہوت کی نگاہ سے چاہے عورت مرد کو یا مرد عورت کو دیکھے گی، اللہ پکڑے گا، اللہ پکڑے گا۔ آنکھوں کا زنا، گندی چیزوں کا دیکھنا، گندی نگاہوں سے دیکھنا، آنکھوں کا زنا، غیر محرموں کو چھونا، ہاتھوں کا زنا، زنا کے لیے پارکوں کے جانب، کلبوں کے جانب، لارجوں کے جانب یا عورتوں سے عیاشی کرنے کی جانب چل کر جانا، پیروں کا زنا۔ اللہ بولتا یہ چھوٹے چھوٹے چیزاں کی تو حفاظت کر لے، بڑے زنا سے میں تجھے تیری حفاظت کرتا ہوں، بولتا اللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ، آنکھ، پیر، ان چیزوں کی تو حفاظت کر لے، بڑے زنا سے میں تجھے بچا لیتا ہوں، بولتا اللہ۔ سورہ نور 31-32 آیت، 31-32 سورہ نور کی آیت، اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مومنوں سے کہہ دو، مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچے رکھے، اگر وہ نگاہ نیچے کریں گے تو ہم ان کی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، یہ بہتر ہے ان کے لیے، اللہ وہ سب جانتا ہے جو کچھ کہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ اے ایمان والو قل للمؤمنین، اے ایمان والو بولتا تو کافی تھا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ نے اگلی آیت میں قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہہ دو میرے نبی اپنی امت سے، میرے بندوں سے، کہ اپنی امت کی عورتوں سے، میری بندیوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھے، ہم ان کے آبرو کی بھی حفاظت کریں گے۔ مومنوں میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھے، مخنث بھی تھے، سب آ گئے تھے، لیکن اللہ اسپیشلی نیکسٹ آیت میں عورتوں کے بارے میں بول رہا، خالی مرد بنے کس ہمیں نگاہ نیچے رکھنا سو، عورتیں نقابان ڈالنے کو گھورے سرگا نہیں، عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں گی، شہوت کی نگاہ سے کسی کو نہیں دیکھیں گی۔ اگر عورت اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گی، ہم ان کی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے۔ پہلے نگاہ دو چار ہوگی تو بڑا زنا، سب زنا، منہ کالا ہونا، شادی سے پہلے بچہ ہونا، سب پیدا ہو جاتا۔ اگر نگاہوں کی حفاظت ہوگی، سارے آبرو کی حفاظت اللہ کرتا۔ زنا کا دروازہ اوپن کرنے کی چیز یہ نگاہ ہے، بڑے زنا کا دروازہ۔ اللہ نے کیا کہا اپنے بندے بندیوں سے، انسانوں جناتوں سے، من یزمن لی بین لحیی و بین رجلی اسمن لہ الجنہ۔ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، اے انسانوں، اے جناتوں، دو ہونٹوں کے بیچ میں کی زبان، دو رانوں کے بیچ میں کی شرمگاہ کی ضمانت تم مجھے دو۔ اے اللہ ہم اسے حلال طریقے سے استعمال کریں گے، ناجائز استعمال نہیں کریں گے۔ اے اللہ ہم جائز طریقے سے استعمال کریں گے، ناجائز اسے استعمال نہیں کریں گے۔ تیری زبان، تیری شرمگاہ کی ضمانت تو مجھے دے۔ اے جناتوں، اے انسانوں، جنت کی ضمانت میں تمہیں دوں گا، بولتا اللہ تعالیٰ۔ زنا چھوڑنے نہیں ہمارے نوجوان کو۔ صحابہ کی زندگی دیکھو جی، صحابہ کی زندگی دیکھو جی۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے مرثد بن ابی مرثد، بخاری کی روایت، اسلام قبول کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بولے غلاموں کو چھڑانے کا ہنر رکھتا ہوں میں، مکے کو جاؤ، صحابہ قیدی ہیں، قیدیوں کو چھڑا لاؤ۔ گئے، رات کے اندھیرے میں چھڑا رہے ہیں، ایک عورت سے ملاقات ہو گئی۔ کون سی عورت؟ زانیہ عورت، اناخ اس کا نام ہے، بخاری کی روایت میں اس کا نام اناخ بتایا گیا، عین نون الف قاف، اناخ۔ اناخ سے ان کی ملاقات ہو گئی، وہ دیکھتی ہے، اناخ پہچان جاتی ہے کہ تم مرثد ہو نا؟ ہاں میں مرثد ہوں۔ اتنے دن سے کہاں گئے تھے؟ اسلام لانے سے پہلے ان کا غلط ریلیشن شپ تھا، کیونکہ وہ تو زانیہ عورت ہے، ہر کسی سے زنا کرنے والی۔ اب جیسے ہی دیکھی کہتی ہے اے مرثد چلو، خواہشیں پوری کرتی ہیں، ہم اپنی تمنائیں پورے کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، خواہش پوری کرتے ہیں۔ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں قسم میرے اللہ کی، یہ ہاتھ زنا کو ٹچ بھی نہیں کر سکیں گے۔ جن ہاتھوں نے میرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کیا ہے، اے اللہ کے نبی آج کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد میں کبھی زنا نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، اے اللہ کے نبی شراب نہیں پیوں گا، سود نہیں کھاؤں گا، اے اللہ کے نبی قتل نہیں کروں گا، شرک نہیں کروں گا۔ میرے ہاتھ میرے نبی کے مطہر کے ہاتھ میں رکھ کر، نبی مطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ کر میں نے بیعت کیا ہے۔ جن ہاتھوں نے نبی مقدس رحمت للعالمین کے ہاتھوں کو چھو لیا، قسم اللہ کی وہ ہاتھ اب زنا کو نہیں چھو سکتے۔ زنا کرنا تو دور کی بات، میرا چھینا بھی تیرے لیے حرام، میں ٹچ بھی نہیں کروں گا تجھے۔ بولے اللہ اکبر، کیا ایمان، کیا جوش، کیا جوانی، کیا جذبہ ان کا، اللہ اکبر۔ اناخ کو آیا غصہ، اگر تم نہیں مانو گے چلا کر چیخ کر تمام لوگوں کو جمع کروں گی، تم کو پکڑا کر قید میں ڈالا دوں گی۔ ارے کیا کرتی کر لے، میں زنا بھی نہیں کروں گا، ٹچ بھی نہیں کروں گا، تیرے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ اے لوگوں، تمہارے قیدیوں کو چھڑانے والا آ گیا، پکڑو اسے، پکڑو اسے۔ خیر بھاگ کر گئے، ایک دیوار کے نیچے چھپ گئے۔
لوگ آئے ادھر ادھر تلاشے, نہیں پکڑ سکے. رات میں اسی دیوار کے نیچے بارش نکلنے والے سوراخ سے گھسے, قیدیوں کو صحابہ کو چھڑائے, نبی کے دربار میں لے کر آئے. بولے اللہ کے نبی میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا. اناخ میری پرانی محبوبہ ملی تھی, میں نے میری معشوقہ میری محبوبہ کو ٹچ بھی نہیں کیا, میرے دل میں اللہ کا ڈر ویسا تھا, لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں اس کی محبت ہے. اے اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے, اناخ کو بلا لے کر شادی کر لیتے ہوں. بولے کون؟ مرثد رضی اللہ تعالی. نبی سے اجازت پوچھ رہے ہیں, اگر آپ ہاں کہیں گے تو میں اناخ کو بلا لاؤں گا, شادی کر لوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی 2-3 نمبر کی آیت اتار دیا. سورہ نور کی 2-3 نمبر آیت اللہ نازل کر دیا اور یہ بتا دیا, اے میرے نبی بتا دیجئے مومنوں سے, اپنی امتوں سے, میرے بندوں سے, کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ, کوئی مشرکہ عورت کسی مومن مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. مشرکہ عورت سے ایک کافر مرد یا مشرک مرد ہی نکاح کر سکتا ہے. کافر و مشرک یا زانی مرد ہی نکاح کر سکتا ہے. اور کسی مشرک مرد سے ایک زانیہ عورت, مشرکہ عورت ہی شادی کر سکتی ہے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں پر اللہ یہ رشتہ حرام کر دیا. کسی زانیہ سے شادی کرنا جائز نہیں. یہ سننا تھا, دل سے دماغ سے سب نکال کو سڑ ڈالے اناخ کو, میرے لائق ہی نہیں. اللہ جب حرام کر ڈالیا, میں کوئی کچھ کا خیال رکھنا, نکال کو پھینک ڈالے, دل دماغ سے نکال ڈالے, اناخ کا خیال نکال ڈالے. مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کا ہمارا نوجوان اماں کا نہیں بولتا, اماں میری کالج کی گرل فرینڈ میں شادی کرا, تو سچ کر, تو نہیں کہا تو زہر پیک مر کو جا, تو دیکھ. ڈراتا ماں باپ کو, اماں میری ایک گرل فرینڈ ہے, انہیں کیا کافر ہے کہ ہندو ہے کہ کون سے دھرم کی ہے کہ معلوم نہیں, میرا دل آ گیا اس کے اوپر, انہیں اسلام قبول کرنا ہے, میں شادی کرا تو اس کے ساتھ ہی نہیں کہتا پھانسی ڈالے مرتوں, پٹرام کو گر کو مرتوں. دھمکی نوجوان کی. نہیں بیٹے تیرا مذہب کون سا بیٹے, اس کا مذہب کون سا بیٹے, ایسا کرنا بیٹے. وہ اسلام لو میں کوئی سا بھی مذہب نہیں. اسلام عشق و عاشقی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا. میں میری گرل فرینڈ کے لیے دنیا چھوڑ رہا ہوں تو اسلام چھوڑ رہا ہوں, تو استغفر اللہ من ذالک. ایسا ایمان کیا جی تمہارا, ایسا اسلام کیا جی. ایمان کو مضبوط رکھو جی, ایمان کو مضبوط رکھو جی. انہیں گئی تو دوسری آتی, دوسری گئی تو تیسری آتی, تیسری طلاق لگ گئی, چوتھی آتی. ایک شادی کیا 4 شادیاں کر سکتی, 4 عورتیں تمہاری بیویاں بن سکتی. لیکن اسلام ایک مرتبہ تمہارے دل سے گیا, اللہ کی جنت تمہارے ہاتھ سے گئے, سرکار جہنم میں مول لیتی کیا جی. اتنا کمزور ہو گیا کیا جی تمہارا ایمان. ایمان کو مضبوط کرو جی, اپنے اسلام کو مضبوط کرو جی. اللہ اکبر. ایک لڑکی کے واسطے, ایک زنا کے واسطے سب چھوڑ دی تمہیں. اللہ اکبر. میرے بھائی مقدس عبادت کو بجا لاؤ, اپنی زندگی میں فیشنوں کو چھوڑو, اپنے تمام حرام کاریوں کو چھوڑو, بدکاریوں کو چھوڑو, اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صحابہ کے روش پر آئیڈیل اور نمونہ بنا کر عمل کرو, تبھی تمہارے لیے کامیابی ممکن ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں